اس کی تقلید کرنی ہے، آیا اس کے لیے کوئی خصوصیات ہیں، کچھ شرائط ہیں، یا ہر مجتہد کی، ہر عالم دین کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ ایک بندہ کسی مجتہد کی تقلید میں تھا، تقلید کر رہا تھا، ان کے فتاویٰ کے مطابق عمل کر رہا تھا، اور ان مجتہد کا انتقال ہو گیا، تو کیا آیا وہ ان کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے، انہی کی تقلید جاری رکھ سکتا ہے، یا کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا تقلید کرنا ضروری ہے اور تقلید کرنا چاہتے ہیں تو اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے؟ تو عادل کی تعریف اگر ہم بیان کرتے چلیں تو عادل کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے مجتہد جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ کیا آیا پہچاننے کے لیے بھی کچھ خصوصیات ہیں کہ فلاں جو مجتہد ہے وہ اس کی تقلید ہم نے کرنی ہے، وہ زیادہ عالم بھی ہے؟ تو اس کے لیے ایک شخص جو کافی عرصہ بغیر کسی تقلید کے وہ اعمال انجام دیتا رہا ہے، تو کیا آیا اس کا جو اعمال انجام دے رہا ہے اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا موضوع گفتگو فقہ اہل بیت، اس موضوع پہ ہمارا درس چل رہا تھا، اور پہلے درس میں ہم نے ائمہ معصومین علیہم السلام اور اللہ کے پاک کلام کی روشنی میں تقلید کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو بیان کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج جو ہم تقلید کے آگے چند مسائل اور پہلو بیان کریں گے۔ جس طرح پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تقلید کا جو سلسلہ ہے وہ امام کی غیبت کے دور میں شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ تقلید کا جو سلسلہ ہے، مجتہد کی تقلید کرنی ہے، تو جس کی تقلید کرنی ہے آیا اس کے لیے کوئی خصوصیات ہیں، کچھ شرائط ہیں، یا ہر مجتہد کی، ہر عالم دین کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ تو جس مجتہد کی، جس عالم دین کی تقلید کرنا ضروری ہے، تقلید کی جاتی ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ان شرائط کے ہوتے ہوئے اگر ان میں وہ شرائط پائی جائیں تو اس مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مجتہد کا مرد ہونا لازمی ہے، کیونکہ عورت کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مجتہد کی منزل پر، اس مقام تک، اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن جو تقلید کا سلسلہ ہے عورت کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ مجتہد مرد ہو۔ پھر اسی طرح جو دوسری شرط ہے، دوسری خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو تو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اگر وہ صاحب عقل نہ ہو تو پھر اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ بالغ ہو، یعنی اگر بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو اس کی تقلید بھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حلال زادہ ہو، یعنی اس کی جو ولادت ہے وہ حلال ہو، تو حلال طریقے سے اس کی ولادت ہوئی ہو تو بھی اس صورت میں اس کی تقلید کرنا صحیح ہے، وَإِلَّا صحیح نہیں ہے۔ تو اس شرط کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہو، یعنی جس مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے اس مجتہد کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس بات سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی مجتہد کی تقلید میں تھا، تقلید کر رہا تھا، ان کے فتاویٰ کے مطابق عمل کر رہا تھا، اور ان مجتہد کا انتقال ہو گیا، تو کیا آیا وہ ان کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے، انہی کی تقلید جاری رکھ سکتا ہے، یا کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ مجتہد جو انتقال کر گئے ہیں تو اگر وہ زندہ مجتہدین کے مقابلے میں زیادہ عالم تھے، ان کو زیادہ عبور تھا قرآن و معصومین علیہ السلام کی احادیث سے، یعنی شرعی احکام کو نکالنے کا، شرعی احکام کو لینے کا عبور زیادہ تھا، اور تقویٰ کے لحاظ سے بھی وہ باقیوں کے نسبت جو زندہ مجتہدین ہیں
ان کے مقابلے میں اگر زیادہ وہ احتیاط بھی کرتے تھے، یعنی فتاویٰ کو، احکام شرعیہ کو، قرآن و احادیث جو یعنی فقہ اسلامیہ جو اسلام کی بنیادی 4 چیزیں ہیں، قرآن اور اس کے بعد سنت کے بعد عقل اور اجماع، یہ 4 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی بنیاد پر ایک مجتہد کسی بھی حکم، کسی بھی چیز کے، کسی بھی مسئلے کے بارے میں، یعنی کسی کے حرام یا حلال ہونے کے بارے میں فتویٰ بیان کرتا ہے تو اس کی بنیاد یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو مردہ مجتہد ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مجتہد جن کی تقلید پہلے کی جا رہی تھی، تو اگر وہ ان چیزوں سے، یعنی 4 بنیادی چیزوں سے مسائل کو اخذ کرنے پہ، مسائل کو لینے پہ زیادہ عبور رکھتے ہوں اور علمی اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، تقویٰ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ ان کی تقلید پہ باقی رہا جا سکے، یعنی انہی مردہ مجتہد کی تقلید کو جاری رکھنا صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، جو زندہ مجتہدین ہیں، اگر وہ مردہ کے مقابلے میں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ زندہ مجتہدین جو ہیں یہ زیادہ علمی اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور کلام الہی اور احادیث معصومین علیہم السلام سے احکام شرعیہ کو اخذ کرنے، احکام شرعیہ کو لینے پہ زیادہ عبور رکھتے ہوں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں مجتہد، ان کی تقلید پہ باقی رہا جا سکے، بلکہ ضروری ہے کہ جو زندہ مجتہدین ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ بات تھی زندہ ہونا، یعنی مجتہد کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ شروع سے ابتدائی طور پہ کسی مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی کہ جو مجتہد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو ابتدائی اگر کوئی بندہ ابتدا سے تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے مجتہد، ایسے فقیہ کی طرف رجوع کرے، کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرے جو زندہ ہو۔ لیکن جو پہلے سے کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا، تو اس کے لیے پھر ہم نے صورتیں بیان کر دی ہیں۔ تو آگے پھر بات آتی ہے عادل کی، یعنی جو مجتہد کے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا تقلید کرنا ضروری ہے اور تقلید کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو عادل کی تعریف اگر ہم بیان کرتے چلیں تو عادل کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے کہ جو ان تمام کاموں کو، ان تمام اعمال کو انجام دے جو اللہ کی طرف سے اس پہ واجب ہیں، اور ان تمام کاموں کو، تمام احکام سے اجتناب کرے، ان تمام اعمال کو، ان تمام کاموں کو ترک کرے کہ جس کا ترک کرنا ضروری ہے، یعنی جو حرام ہے۔ تو جو شخص، یعنی جو مجتہد حرام سے اجتناب کرتا ہو اور واجب کو ادا کرتا ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی شرائط بیان ہوئی ہیں، یعنی عادل کے تعریف میں اور بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بظاہر وہ ایک اچھا شخص ہو اور اس کے اہل محلہ، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی، اس کے عزیز و اقارب اس کی اچھائی کی گواہی دیں، تو اس سے بھی اس کے عادل ہونے کا یعنی ثبوت ایک مل جائے گا، اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ تو اگر یعنی جس کی ہم مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی تقلید کرنا ضروری ہے، تو اگر اس میں یہ بھی شرط پائی جاتی ہے کہ وہ عادل ہے، کہتے ہیں تو پھر اس کی تقلید کرنا صحیح ہے۔ تو عدالت بھی ہونا ضروری ہے، اگر عدالت نہیں ہوگی تو بھی تقلید صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ جو مجتہد جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ کیا آیا پہچاننے کے لیے بھی کچھ خصوصیات ہیں کہ فلاں جو مجتہد ہے وہ اس کی تقلید ہم نے کرنی ہے، وہ زیادہ عالم بھی ہے، تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا خصوصیات ہیں؟ تو اس کی جو شرائط ہیں اور خصوصیات جو بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں سے پہلی یہ کہ خود انسان اس قابل ہو، انسان کے اندر اتنی خود صلاحیت ہو، علمی صلاحیت ہو، خود علم رکھتا ہو کہ وہ کسی مجتہد کو پہچان سکے کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہے یا تقلید اس نے کرنی ہے۔ پھر جو دوسرا نقطہ ہے، دوسری جو خصوصیت ہے، دوسری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ 2 ایسے اشخاص جو کیا ہوں، عادل ہوں، اور وہ کسی کے مجتہد ہونے، کسی کے عالم ہونے کی یعنی اس پہ تصدیق کریں۔ 2 عادل شخص کسی کے مجتہد ہونے یا کسی کے عالم ہونے کی تائید کریں تو بھی اس سے اس کا مجتہد ہونا اور عالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ اب تیسری جو بات ہے، تیسرا جو نقطہ یہاں پہ ہم نے بیان کرنا ہے خصوصیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اہل علم، یعنی جو ایک خبرہ، اہل خبرہ جو ہوتا ہے، ایک مجتہدین کا یہ گروہ ہوتا ہے کہ جو یعنی آپس میں ہی یعنی مجتہد کا
انتخاب کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اہل خبرہ۔ تو اہل خبرہ کسی کے مجتہد یا کسی کے عالم ہونے کا قول صادر کریں کہ کسی کے عالم یا کسی کے مجتہد ہونے کے بارے میں یہ بیان دیں کہ فلاں کیا ہیں، فلاں فقیہ جو ہیں وہ مجتہد ہیں اور زیادہ عالم ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ فلاں جو فقیہ ہیں وہ مجتہد بھی ہیں اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان کی تقلید کرنی ہے اور ان کی تقلید پہ باقی رہنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر چوتھا نقطہ ہم بیان کریں، چوتھی شرط ہم بیان کریں، تو چوتھا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی فقیہ کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں اور وہ عالم ہیں، تو اگر ہمیں اس شخص کی بات پہ اطمینان ہے، یقین ہے کہ یہ شخص سچائی بیان کرتا ہے، سچ بیان کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے قول کو قبول کرنا صحیح ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ ہمیں اس شخص کے کہ جو بیان کر رہا ہے کسی کے مجتہد ہونے یا کسی کے عالم ہونے کے بارے میں، تو اگر ہمیں اطمینان ہے، ہمارا دل مطمئن ہے اس کے قول پہ، تو اس صورت میں ہم اس کی بات کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اطمینان نہیں ہے، دلی طور پہ ہم مطمئن نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں اس شخص کی بات کو قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی مجتہد کو پہچاننے کے طریقے۔ اب اگر مزید ہم اور پہلوؤں پہ غور کریں، تقلید کے جو چند پہلو ہیں، چند مسائل ہیں، ان میں ہم اگر غور و فکر کریں، تو اس سے آگے جو بات ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مجتہد کا جو فتویٰ ہے، تقلید شروع ہو گئی، تقلید ہم کر رہے ہیں، تو اب آگے یہ ہے کہ تقلید جو جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کا فتویٰ کس طرح حاصل کریں۔ تو کیا آیا اس کے بھی کوئی طریقے ہیں مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ خود انسان کیا ہو، مجتہد سے سنیں۔ یعنی جب مجتہد کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بیان دے رہا ہو، فتویٰ بیان کر رہا ہو، تو خود انسان مجتہد سے سنیں، تو ایک طریقہ یہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح دو اشخاص مجتہد کے فتوے کو بیان کر رہے ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک شخص کے قول کے بارے میں ایک اطمینان ہو، کسی کے مجتہد ہونے کے بارے میں، کسی کے عالم ہونے کے بارے میں، تو یہاں پر بھی یہی نکتہ ہے کہ ایک شخص اگر مجتہد کا فتویٰ بیان کرے کسی مسئلے کے بارے میں، لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے کہ اگر ہمیں اس شخص کی بات پہ یقین ہے، اطمینان ہے، تو اس صورت میں ہم اس کے قول کو قبول کریں گے۔ اگر ہمیں اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس شخص کے قول پہ، تو اس صورت پہ ہم اس بات کو، اس قول کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جو چوتھا نکتہ ہے وہ ہے مجتہد کی کتاب جسے توضیح المسائل کہتے ہیں، اس میں دیکھنا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک شرط بیان کی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ہو، مطمئن ہو ہم اس بات پہ کہ یہ جو کتاب ہے مجتہد کی، کہ جس میں مجتہد نے فتوے بیان کیے ہیں، ہمیں اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ فتوے صحیح ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کتاب کے مطابق، ان فتاویٰ کے مطابق جو اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں توضیح المسائل میں، ان کے مطابق ہم اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ صورتیں تھیں کہ ہم یعنی صورتوں میں جن طریقوں سے ہم مجتہد کا فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کرتے چلیں کہ ایک شخص جو کافی عرصہ بغیر کسی تقلید کے وہ اعمال انجام دیتا رہا ہے، تو کیا آیا اس کا جو اعمال انجام دے رہا ہے اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہے، یا اس نے دیے ہیں پہلے تقلید کرنے سے پہلے، اگر وہ تمام اعمال اس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق ہوں کہ جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے اس نے، تو پھر اس صورت میں اس کے اعمال صحیح شمار ہوں گے۔ اگر مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر وہ صحیح شمار نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے تقلید کرنا ضروری ہے، اور جتنے بھی احکام دین ہیں عبادات کے حوالے سے، ان کو حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ یا تو خود انسان میں اتنی صلاحیت ہو، خود انسان کے پاس اتنا علم ہو، اتنا عبور ہو کہ وہ خود قرآن و حدیث معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے یعنی احکام شرعیہ کو اخذ کر سکتا ہو، لے سکتا ہو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے۔ لیکن اگر انسان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، تو پھر
دوسری جو صورت بچے گی وہ ہے مجتہد کی طرف رجوع کرنا، یعنی دوسری صورت میں پھر ہم پہ واجب ہے کہ ہم کسی مجتہد کی طرف رجوع کریں اور مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق اپنے اعمال انجام دے سکیں، تب جا کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے، تب ہمارے اعمال قبولیت کے منزل پہ، قبولیت کے درجے پہ قبول ہوں گے۔ تو لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو، جو بندہ تقلید کر رہا ہے ان کو بھی اور جو نہیں کر رہے ان کو بھی توفیق دے کہ وہ یعنی مجتہد کے تقلید میں رہ کر اپنے تمام اعمال انجام دیں تاکہ وہ قبولیت کے درجے پہ جا سکیں، اور اسی طرح آئندہ بھی یعنی احکام دین، مسائل شرعیہ کو یعنی پیش کرنے کی، تمام لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور آج کے دور میں جتنے بھی طاغوت ہیں ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔